السلام علیکم احباب، صبرن کہانیاں حصہ 5 سے امریکن فکشن نگار او ہینری کی ایک منفرد اور دلچسپ کہانی سماعت فرمائیے۔ کہانی کا ترجمہ کیا ہے سلیم انور صاحب نے۔ کہانی کو عنوان ہے غم شریک۔ وہ رات کا کھانا اسی ہوٹل میں کھاتا تھا جس میں مقیم تھا۔ ایک رات وہ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک نئی مہمان کو ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان خوش شکل لڑکی تھی۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ بھورے رنگ کا سادہ سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اینڈی نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور خاصا متاثر ہوا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام ڈیانا ہے اور وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر ڈائننگ ہال کے اکثر ڈنر کے وقت ان کا سامنا ہونے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رسماً مسکرا دیتے۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لڑکی کی آمد کے 2 ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ اینڈی ایک رات کے کھانے کے بعد ہوٹل کے لان میں کرسی پر بیٹھا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یکلخت اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ لان میں تنہا تھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ آنے والی دوشیزہ مس ڈیانا ہی تھی۔ اس کا سراپا سیاہ ماتمی لباس میں ڈھکا ہوا تھا۔ ہیٹ اور دستانے بھی سیاہ تھے، البتہ اس کی گھنی زلفیں چمکدار سنہری تھیں اور اس کے شانوں پر لہرا رہی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں چھائی ہوئی اداسی نے اسے دلکش بنا دیا تھا۔ چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا۔ لان میں آ کے وہ افسردہ نگاہوں سے آسمان کی طرف تکنے لگی۔ اینڈی نے سوچا، اس کتالہ سے گفتگو میں پہل کا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ نزدیک پہنچ کر اس نے سرگوشی کی اور شائستگی سے کہا، آج کی رات کیسی خوشگوار ہے مس۔ میرا نام ڈیانا ہے، وہ شگفتگی سے بولی۔ مجھے اینڈی کہتے ہیں۔ ہاں مسٹر اینڈی، آج کی رات ان لوگوں کے لیے ضرور خوشگوار ہوگی جن کے دل خوشیوں سے بھرے ہوں اور جو موسم کا لطف اٹھانا چاہتے ہوں۔ ڈیانا نے بڑی حسرت سے ایک لمبی آہ کھینچی۔ اوہ میرے منہ میں خاک مسز ڈیانا، آپ کے خاندان میں کوئی سانحہ تو نہیں ہو گیا؟ اینڈی نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ خاندان میں تو نہیں، مگر موت کے ظالم ہاتھوں نے میرے۔ ڈیانا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ لیکن مسٹر اینڈی، آپ کو اپنا دکھ سنانے کا مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ کیوں نہیں پہنچتا؟ مجھے اپنی پریشانی بتائیے، شاید میں آپ کی بات سمجھ لوں اور آپ کا غم ہلکا کرنے کی کوئی سبیل کر سکوں۔ ڈیانا ہولے سے مسکرا دی، لیکن مسکراہٹ نے اس کے چہرے کی افسردگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہم ہنستے ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ ہنستی ہے، ڈیانا نے کہا، لیکن جب ہم مغموم ہوں تو کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس شہر میں میرا کوئی دوست، کوئی سہیلی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے آپ نے ہمدردی ظاہر کی۔ اس عنایت کا بہت بہت شکریہ۔ نیو یارک جیسے بڑے شہر میں رہنا آسان نہیں، اینڈی نے کہا، لیکن اگر یہ شہر کسی کو راس آ جائے تو اس سے اچھا دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آئیے باغ میں چلیں۔ کیا آپ میرے ساتھ چہل قدمی کرنا پسند کریں گی؟ ہو سکتا ہے تازہ ہوا میں آپ کی طبیعت بہل جائے۔ شکریہ مسٹر اینڈی، میں ضرور چلوں گی، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا غم آپ کو بھی رنجیدہ کر دے۔ کاش میں آپ کا دکھ بانٹ سکوں۔ دونوں ہوٹل سے نکل کر قریبی باغ میں آ گئے۔ راستے میں انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ باغ کے ایک پرسکون گوشے میں وہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ ڈیانا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا ایک منگیتر تھا مسٹر اینڈی، جلد ہی اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ ایک نواب تھا۔ اٹلی میں اس کی جائیداد تھی اور بہت بڑا محل تھا۔ اس کا نام نواب فرنینڈو میزنی تھا۔ میرے والد اس شادی کے خلاف تھے، چنانچہ ایک بار ہم دونوں شادی کے ارادے سے بھاگ نکلے، لیکن میرے والد مجھ پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے عین موقع پر پہنچ گئے اور مجھے گھر واپس لے آئے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے والد اور نواب میں لڑائی نہ ہو جائے، لیکن نواب سے ایک طویل بحث کے بعد آخر میرے والد نے ہار مان لی اور نواب سے میری شادی کرنے پر رضامند ہو گئے۔ فرنینڈو شادی کے انتظامات کرنے کے لیے اٹلی چلا گیا۔ اب میرے والد بہت خوش تھے۔ فرنینڈو نے شادی کے اخراجات اور میرے ملبوسات کے لیے میرے والد کو ہزاروں ڈالر دینے چاہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فرنینڈو کے اٹلی جانے کے بعد میں یہاں چلی آئی، یہاں کے میں نے ملازمت کر لی۔ 3 روز قبل میرے پاس اٹلی سے خط آیا۔ خط میں یہ اندوناک خبر تھی کہ فرنینڈو ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ رکی، اس لیے میں نے ماتمی لباس پہنا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، فرنینڈو کے ساتھ میرا دل بھی مر گیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی، لیکن چھوڑیے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ بھی اپنے دوستوں اور مسکراہٹ سے دور ہو جائیں۔ میرے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ میرے غم کا سایہ کسی اور پر کیوں پڑے؟ آئیے ہوٹل چلتے ہیں۔ مجھے بےحد رنج اور افسوس ہے مس ڈیانا، اینڈی نے کہا، لیکن ابھی ہم ہوٹل نہیں چلیں گے۔ اور ہاں، آئندہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ نیو یارک میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔
میں آپ کا دوست ہوں اور یقین کیجیے یہ بات میں خلوص سے کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس فرنینڈو کی تصویر ہے، ڈیانا نے بتایا۔ وہ تصویر میں نے اپنے لاکٹ میں لگا رکھی ہے اور لاکٹ ہر وقت گلے میں پہنے رہتی ہوں۔ میں نے یہ تصویر کبھی کسی کو نہیں دکھائی، لیکن آج آپ کو ضرور دکھاؤں گی کیونکہ اب میں آپ کو اپنا حقیقی دوست سمجھتی ہوں۔ ڈیانا نے تکلف کا لبادہ اتار دیا اور اینڈی کو دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ اینڈی لاکٹ میں جڑی ہوئی فرنینڈو کی تصویر دیر تک دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ فرنینڈو کے چہرے سے امارت اور ذہانت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تندرست اور طاقتور بھی معلوم ہوتا تھا۔ ایسے افراد کو لوگ فوراً اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ ڈیانا نے کہا، میرے کمرے میں نواب کی ایک بڑی تصویر بھی ہے۔ واپس چل کے میں تمہیں وہ تصویر بھی دکھاؤں گی۔ میرے پاس اس کی اور کوئی نشانی نہیں ہے، ویسے اس کی یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ میں اسے کبھی نہیں بھلا سکوں گی۔ اینڈی کچھ سوچ رہا تھا اور اتنی دیر میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ڈیانا کے حصول کا فیصلہ اور مقصد میں کامیابی۔ دلجوئی و دلداری کے ایک صبر آزما عرصے کے بعد ہی ممکن تھی۔ وہ ہوٹل پہنچے تو ڈیانا دوڑ کر اپنے کمرے سے فرنینڈو کی بڑی تصویر لے آئی۔ اینڈی نے تصویر غور سے دیکھی۔ ڈیانا نے بتایا، یہ تصویر اس نے مجھے اٹلی جاتے وقت دی تھی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اینڈی نے ستائشی لہجے میں کہا۔ پھر اس نے تصویر لوٹاتے ہوئے پوچھا، ڈیانا میرے ساتھ کونی آئی لینڈ کی سیر کو چلو گی؟ 1 ماہ بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں، حالانکہ ڈیانا اب بھی ماتمی لباس زیب تن کیے رہتی۔ ایک روز وہ دونوں باغ کی اسی بینچ پر بیٹھے تھے جہاں ڈیانا نے اپنی داستان غم بیان کی تھی، لیکن آج اس کے بجائے اینڈی افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خلاف معمول چپ چپ تھا۔ اس کی یہ کیفیت ڈیانا نے محسوس کر لی۔ کیا بات ہے اینڈی، اتنے خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، تم پہلے تو کبھی اس طرح گمسم نہیں ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ کوئی خاص بات نہیں۔ خاص بات نہ صحیح، مگر کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ وہ بات کسی لڑکی کے متعلق تو نہیں ہے؟ دیکھو، اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنانا چاہتے ہو تو شوق سے اپنا سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری قسمت میں اگر غم ہی غم ہے تو کیا ہوا، میں ہر غم سہ لوں گی۔ اینڈی تڑپ اٹھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ بتاتا ہوں، لیکن بات تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اینڈی نے کہا، تم نے کبھی مائک سویلین کا نام سنا ہے؟ سب اسے بگ مائک سویلین کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا، ڈیانا نے کہا۔ یہ کون ہے یہ صاحب؟ یہ نیو یارک کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہے، اتنی اہم کہ اگر تم اس کے متعلق کوئی بری بات منہ سے نکال دو تو یہاں کے لاکھوں افراد تم سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ خیر، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن بگ مائک میرا دوست ہے، اور یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ جس طرح اپنے ہم رتبہ لوگوں سے ملتا ہے اسی طرح ہم چھوٹوں سے بھی دوستی نبھاتا ہے۔ اتفاقاً اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ جانتی ہے اس نے کیا کیا؟ وہ دوڑتا ہوا آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ دوست میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ بولا، اینڈی میں تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل ضرور کرتا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اپنی شادی میں کس طرح مدعو کروں۔ کیا مطلب؟ ڈیانا نے پوچھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی ڈیانا، اینڈی نے قدرے پریشانی سے کہا۔ میں چاہتا تو ہوں کہ بگ بائک میری شادی میں ضرور شرکت کریں، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی، لیکن کیا اس میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میں اسے مدعو نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں؟ ڈیانا حیران تھی۔ اسے مدعو نہ کرنے کی ایک وجہ ہے، اینڈی نے افسردگی سے کہا، مگر تم وہ وجہ مت پوچھو کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ نہ بتاؤ۔ مگر کیا تم میری طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ ڈیانا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اینڈی مسکرا دیا، لیکن منہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اینڈی گویا ہوا۔ ڈیانا، کیا تمہیں مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی نواب سے تھی؟ ڈیانا نے چپ سادھ لی، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اینڈی اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر بعد ڈیانا نے اچانک اینڈی کے شانے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اینڈی کا بازو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر اینڈی کا لباس تر کر رہے تھے۔ اینڈی اپنی پریشانی بھول کر اسے سنبھالنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اینڈی، ڈیانا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی نواب نہیں آیا، نہ کسی نے آج تک مجھ سے محبت کی ہے۔ تمام لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، لیکن میں تم سے پہلے محبت سے بالکل محروم تھی۔ مجھے دراصل یہ احساس ہے کہ میں سیاہ لباس میں اچھی دکھائی دیتی ہوں، اس لیے میں سیاہ لباس پہنے رہتی ہوں۔ اور وہ تصویریں میں نے ایک مقامی دکان سے خریدی تھیں۔ جہاں تک نواب کی کہانی کا تعلق ہے وہ بھی سچ نہیں تھی۔ میں نے اس کے مرنے کی خبر تمہیں اس لیے سنائی تھی کہ ماتمی لباس پہننے کا جواز پیدا ہو سکے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوا کبھی کسی کو نہیں چاہا، تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو۔ لیکن ڈیانا نے ایک سرد آہ بھری، اب مجھ سے کون محبت کرے گا کیونکہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ڈیانا کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی سے آیا تھا کہ اسے اینڈی کی برگشتگی کا خوف ہراساں کیے ہوئے ہیں، لیکن اینڈی نے ڈیانا کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ڈیانا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔
ڈیانا نے جھجکتے جھجکتے دریافت کیا، کیا تم اب بھی میرے طلبگار ہو؟ بے شک، اینڈی نے جواب دیا۔ اچھا ہوا تم نے سب کچھ صاف اور سچ بتا دیا اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ شادی سے پہلے تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گی، اچھی لڑکی۔ ڈیانا کچھ دیر خاموش رہی، پھر پٹ پٹاتی پلکوں سے بولی، اینڈی، کیا تم نے نواب کے بارے میں میرے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا؟ نہیں، اینڈی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ ڈیانا نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے جو تصویریں مجھے دکھائی تھیں وہ کسی اور کے نہیں، میرے عزیز دوست بگ مائک سویلین کی تصویریں ہیں۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔